یہ دنیا کیسی فانی ہے، نہ اس کی نعمتیں دائمی ہیں، اور کس بات پر اترانا ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میرے اچھے ڈیسیشن ہیں، دیکھو وقت پر میں نے کاروبار شروع کیا، وقت پر یہ میں نے دکان لے لی۔ سب کچھ جا سکتا ہے اور منٹوں میں جا سکتا ہے، اور یہ بار بار ایسا لگتا ہے ہمیں ریمائنڈ بھی کرایا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ بعض اوقات دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ ناظرین، گل پلازا کا جو سانحہ ہے قرآنی حقیقت کا ایک ایسا زندہ نقشہ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ مال، عمارتیں، جمع پونجی ایک لمحے میں مٹ سکتی ہیں۔ اصل کامیابی دولت کے انبار لگانے میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کی پیروی اور اس کے رضا کے حصول میں ہے۔ بس ساری زندگی اگر ایک ہی مقصد ہے کہ بس اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، دنیا ہی دنیا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جب آخری وقت آئے تو اس سے پہلے یہ سب کچھ چلا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ اسد بھائی، جب ہماری عمارت میں آگ لگی تھی مندی چل پر، ہم نے وہ بھی مناظر دکھائے تھے، اور وہ بھی کراچی کا ایک بڑا سانحہ تھا، تو اس وقت جو ہماری بلڈنگ کے لوگ تھے نا، ان کی کیفیت یہی تھی کہ لگتا ہے عمارت نہیں بچے گی۔ تو اس وقت ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی، اور ایگزیکٹلی وہ بات یہاں میں نے پوری ہوتے دیکھی کہ جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ نارملی جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں نا، اونچی عمارتیں، وہ نہیں گرتی آگ سے، چھوٹی عمارتیں گر جاتی ہیں کیونکہ بڑی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ آگ بھی بہت شدید تھی، 3 دن تک تو وہ آگ ہی نہیں بجھی۔ تو جو ہمارے لوگ تھے بلڈنگ میں رہنے والے، وہ بہت رو رہے تھے، اور ظاہر ہے سب کو یہ تھا ہمارا کیا بنے گا، گھر بار ہے، اوپر سارا سامان ہے۔ تو وہاں الحمدللہ کچھ باتیں عرض کی تھی ان کو کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں آزمایا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اچھا، اس وقت کئی بلڈنگ کے لوگ کہتے تھے اب تو ہماری بلڈنگ کے ریٹ بھی ختم ہو جائیں گے، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بس وہ جو باتیں ہوئیں اور ماشاءاللہ پھر صبر سے سب نے وہ وقت گزارا، تو آج الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں اس سے زیادہ اللہ نے برکت دے دی ہے، اس سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ ٹائم سپینڈ کرنا، ہاں، اصل میں وہ وقت گزارنا ہے، اور وہ وقت گزارا کس انداز سے ہے؟ صبر کے ساتھ گزارا ہے، شکوے کے ساتھ گزارا ہے۔ نو ڈاؤٹ بولنا آسان ہے، جس کے ساتھ بیتتی ہے نا، اصل تو اس کی تکلیف ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی ملا کہ جن کی والد صاحب اندر تھے، جن کی 2-3 خواتین اندر تھیں گھر کی، اور ایسے لوگ تھے لیکن ان کے اندر بھی وہ صبر تھا، شکر تھا، یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ واویلا کر رہے تھے، بس کہہ رہے تھے دعا کریں، آپ دعا کریں کہ کسی طرح وہ خیر سے باہر آ جائیں۔ اور ایسے ایسے ناظرین دل خراش واقعات ہیں کہ مطلب لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ بس وہ میں جیسی ہی آنکھیں بند کرتا تھا نا تو میری آنکھوں میں کسی کی آواز گونجتی تھی کہ میری ماں اندر ہے، میرا بیٹا اندر۔ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کاش اس سے ہم عبرت بھی حاصل کریں، سبق بھی حاصل کریں، اور اس بات کو مان لیں کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ رب نے دیا، اور جب تک رب نے رکھنا ہے وہ رہے گا۔ تو ہم اس کو ایک تو اچھے انداز میں آخرت کے لیے بھی جمع کروا دیں، یعنی اگر میرے پاس مال و دولت اسباب ہے تو یہاں رہنے کی بجائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے بھی بھیج دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کی ہائے نہ لیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور یہ مائنڈ سیٹ بنا کے رکھیں کہ جو ہے وہ میرے رب نے دیا ہے۔